بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں سے ہر طریقے سے محفوظ رہوں، میرا دشمن میرا کوئی نقصان نہ کرے، نقصان نہ پہنچا سکے، دشمن ایک ہے یا زیادہ ہے، ان سے حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، اب دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن ہے ظاہری، جس کا آپ کو پتہ ہے، ظاہر آ کے مقابلہ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے۔ اور ایک دشمن خفیہ دشمن، چھپا ہوا دشمن، جو چھپ کے وار کرتا ہے۔ اب وہ وار کسی طریقے سے بھی ہو، کوئی جادو کے ذریعے کرتا ہو یا لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اکساتا ہو اس بات کے اوپر کہ اس بندے کو یہ نقصان پہنچاؤ، اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اس بندے کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، یعنی غلط باتیں بتاتا ہو، اور آپ کو پتہ ہو اس بات کا کہ واقعی یہ بندے جو مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے، دشمن کا آپ کو پتہ ہے۔ ایسے دشمنوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، آپ نے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ جو بندہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو کسی نے خوب کہا، جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ آپ نے معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، خالی ایسے نہیں چھوڑ دینا، دعا مانگنی ہے، اور مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مانگنے والے کی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ اسے مانگیں گے ہی نہیں، ویسے ہی کہہ دیں کہ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جس طرح آپ کہیں گے کہ میں کام کے لیے نہیں جاتا، نوکری نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، میرا معاملہ اللہ پہ، اللہ مجھے روزی دے گا۔ دے تو وہ سکتا ہے، لیکن یہ اس کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو اسباب کے تحت چلایا، اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ اس کا اصول ہے۔ آپ مزدوری کرتے ہیں، روزی مزدوری سے نہیں آتی، روزی نحن نرزقکم، اللہ کہتا ہے روزی ہم دیتے ہیں، آسمانوں سے آتی ہے۔ دکان کرتے ہیں، روزی دکان سے نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ملازمت کرتے ہیں، روزی اس ملازمت کی وجہ سے نہیں آ رہی، اللہ کے حکم کی سے مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ نے دعا بھی کرنی ہے، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ یا اللہ اب تو میری دشمنوں سے حفاظت فرما۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے سورہ یونس ایک دفعہ دن میں پڑھ لینی ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ وہ سورہ یونس اگر آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نمازوں کے علاوہ کسی وقت باوضو بیٹھ کر بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے قبلہ رخ بیٹھ کے آپ پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ بغیر وضو کے بھی زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی بنا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھوئیں،
पाकीज़ा लोग ही हाथ लगाएं। आप एक मरतबा सूरह यूनुस पढ़ के दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुकम्मल दुश्मनों से हिफाजत करेगा। ये उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती, यकीन नहीं हो जाता। आपके दुश्मन जब पीछे हट जाते हैं फिर बेशक पढ़ना छोड़ दें। ये ताकतवर वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। ऐसे लोग जो दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनको ये वजीफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।